اسلام جمع فرقہ برابر صفر۔ اگر کلام الہی یا قرآن کریم میں کسی لفظ کا اضافہ کر دیا جائے یا کسی لفظ کی تخفیف کر دی جائے تو وہ قرآن نہیں رہے گا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں لفظ اللہ کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ قرآن سے لفظ شیطان نکالنا ممکن نہیں، بلکہ قرآن کی زبر زیر پیش کو بدلنا بھی ممکن نہیں۔ اس کی حفاظت اللہ کریم نے ایسے انداز سے فرمائی ہے کہ یہ مقدس قرآن جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ نہ بدلنا قرآن کا اعجاز ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بدل جائے تو یہ قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن کی ترتیب کو بدلنا بھی ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ کریم کے بارے میں جو علم، تعلیم، اطلاع، خبر اور ارشاد حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عطا ہوا، وہی اللہ کے بارے میں حرف آخر ہے۔ کسی اور مذہب کا کوئی بیان ما سوائے پیغمبر کے بیان کے ہمارے لیے نہیں ہے۔ مثلا اللہ کو کسی ایسے اسم سے پکارنا جس کی سند حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملی ہو، مناسب نہیں۔ پیر کو اللہ اور اللہ کو پیر کہنا نامناسب ہے۔ اللہ کریم کی جو صفات عالیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں، بس وہی صفات ہیں، جیسے اس زمانے میں ویسے ہی آج کے دور میں اور ویسے ہی ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ کریم کو ہم نے دریافت نہیں کیا، معلوم نہیں کیا، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرما دیا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ ہمارے شہر میں کسی انسان کی شکل میں موجود ہے تو بغیر کسی لمحے کے توقف کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس سے اللہ نے کلام کیا اور اس سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہہ دے، اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ وہ اللہ سے جو چاہے منوا سکتا ہے تو یہ بات غلط ہوگی، ناممکن ہوگی۔ کن فیکون کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کے پاس انسان کا کہا ہوا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ انسان کامل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، وہ ذات جو بغیر وحی کے کلام نہ کرے، اور یہ صفت کسی امتی سے منسوب کرنا مناسب نہیں۔ اسی طرح اسلام ایک مکمل اور محفوظ دین ہے۔ جس دن، جس لمحہ، جس گھڑی یہ دین مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد کے اضافے، تخفیفیں، تحریفیں، رنگ کی وضاحتیں، انوکھی تشریحات اسلام پر احسان نہیں، بلکہ اس کے برعکس اسلام کو اس کے بنیادی رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ میں پیش کرنے کی صحیح نامناسب ہے۔ آج تک سورج کے منور ہونے کا ثبوت کسی نے پیش نہیں کیا، شاید اس لیے کہ سورج کا ثبوت دیکھنے والی آنکھ کے علاوہ ممکن نہیں، اور دیکھنے والی آنکھ کو ثبوت درکار نہیں۔ اللہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے والا بھی اتنا ہی گمراہ ہے جتنا اللہ سے انکار کرنے والا۔ اللہ ثابت کرنے سے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے۔ یہ تسلیم بغیر ایمان کے نہیں، اور ایمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور یہ تسلیم اطاعت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام تحقیق سے نہیں، تسلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کو عمل سے نکال کر علم میں داخل کرنے والے اسلام کے محسن نہیں ہیں۔ اسلام پر کتابیں لکھنا اور کتابوں پر کتابیں لکھنا اور تبصرے کرنا اور تقریریں کرنا اسلام نہیں۔ ایک کافر اسلام پر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کتاب لکھ کر تو مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کو اعتماد شخصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور جسے وابستگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ مومن وہ نہیں جسے بھائی مدد کو پکارے تو وہ اسے قرآن سنانا شروع کر دے۔ مومن وہ نہیں جو وعدہ پورا نہ کرے اور نماز پوری کرے۔ مومن وہ نہیں جو ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں انتشار پھیلائے۔ فرقہ پرست حق پرست نہیں ہو سکتا۔ اسلام مسلمانوں کی وحدت فکر و عمل کا نام ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہمیشہ اسلام کے قریب رہے گی۔ وحدت ملت سے جدا ہونے والا فرقہ اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ شارحین اسلام کی طویل اور معکوس وضاحتوں نے فرقے تخلیق کیے ہیں۔ فقہا، علماء اور فقراء کی نیت پر شک نہیں، ان کا تدبر درست، ان کے ارشادات بجا، لیکن مسلمانوں کی وحدت، ان کی تعمیر و ترقی کے لیے اسلام میں اتنے فرقے کس حد تک موزوں رہے۔ تاریخ شاہد ہے، اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سب فرقے اپنے اپنے مقام پر صادق ہیں، تو بھی فرقہ سازی کا عمل خوبصورت عمارت کو اینٹ اینٹ میں تقسیم کر دے گا، اور اسلام کا روب جمال جو باعث عروج و کمال تھا زوال کا شکار ہو جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرقہ وحدت ملت کی طرف سفر کرے،
اور ایک بار پھر وہی مقام حاصل ہو جائے جو اسلام کا حق ہے اور حق برحق ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کئی لاکھ مسجدیں اور کئی لاکھ ائمہ مساجد، اس کے باوجود قوم کا عالم یہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں۔ اسلام کا بیان بہت ہو چکا ہے، اب اسلامی عمل کا وقت ہے۔ اپنے سماج کی تطہیر اور اس کے بعد تطہیر نظام دنیا منصب اسلام ہے۔ اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کی کوششیں جاری ہیں۔ 1400 سال بعد بھی مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ایک مسئلہ ہے۔ غور کرنا پڑے گا کہ یہ مسلمان کیسے مسلمان ہیں جن پر ابھی اسلام کا نفاذ ہونا ہے، اور یہ کیسا اسلام ہے جو ابھی مسلمانوں پر نافذ ہونا ہے۔ اسلام وحدت ملت کا پیغام لایا اور ہم اسلام کے نام پر تفریق کر رہے ہیں۔ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں وحدت عمل کی کمی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک تمام فرقے اور تمام شارحین اسلام اکٹھے نہیں ہوتے، وحدت ملت کا تصور تک ممکن نہیں۔ قائد اعظم کے پیچھے چلنے والوں سے تو کسی نے کلمہ نہیں سنا تھا، کیوں؟ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں سے تو کسی نے نہ پوچھا کہ وہ کس طریقت کے لوگ ہیں۔ افسوس ہے کہ قرآن وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں، لیکن اسلام وہی نہیں۔ ہر آدمی اسلام کا دعوے دار ہے اور ہر آدمی بھی یہی دعویٰ رکھتا ہے، لیکن وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، کیوں؟ اسلام میں اسلام کے نام پر بہت کچھ شامل ہو گیا، نتیجہ صفر ہے۔ آج اسلامی معاشرہ، اسلام معیشت، اسلامی فقہ، اسلامی اخوت، اسلامی وحدت، اسلامی ثقافت سب بدل سے گئے ہیں۔ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اتنی دور آ گئے ہیں کہ ایک بار پھر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا۔ کلمہ توحید کو روح وحدت مان کر اسلام کا عمل شروع کرنا چاہیے، ورنہ علم اور صرف علم اسلام سے بہت دور لے جائے گا۔ ایمان والے نفاق سے توبہ کر کے وحدت و محبت میں متحد ہو جائیں، ورنہ کئی اسلام نتیجہ صفر دیں گے۔ اسلام جب اللہ کا دین ہے تو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا ہی مسلمانوں کی سرفرازی کی ضامن ہے۔ آج کے مسلمانوں کی زبوں حالی اس لیے ہے کہ اسلام میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ آج کے فقہا مسلمانوں کو ایک اسلام سے وابستہ کر کے انہیں پھر عروج کی منزل دکھائیں۔ ابھی وقت ہے فرقوں سے الگ ہو کر وحدت ملت کی طرف سفر کیا جائے، ورنہ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو خدا نخواستہ ہر مسجد کرتبہ بن کر رہ جائے گی۔ ماضی کی یادگار عظیم یادگار مسجد کرتبہ حال اور مستقبل سے محروم۔ ہم مسلمان ہیں، یہی ہمارا فرقہ ہے، یہی ہماری طریقت ہے اور یہی ہماری جمعیت۔ کلمہ طیب ہی کلمہ توحید ہے، اسی بنیاد پر وحدت ملت کی عمارت استوار کی جا سکتی ہے۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو نصرت اور کامیابی ان کا مقدر ہو جائے، ورنہ اسلام میں فرقہ سازی اور فرقہ کا عمل ہمیں اسلام سے اتنا دور لے جائے گا کہ ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنی قوت بازو کے قصیدے کہے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار کی عطا سمجھتے ہیں۔